اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہمارا درس اور گفتگو چل رہی ہے معاد کے سلسلے میں، اور اس سلسلے کا آج کتاب اصول عقائد کے اعتبار سے 8واں سبق ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 7 سبق یا 7 درس جو ہیں وہ پڑھے ہیں کتاب کے اعتبار سے، اور آج ہم اس بحث معاد کا کتاب کے اعتبار سے 8واں سبق شروع کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے روح کی بقا موت کے بعد زندگی کی علامات۔ روح کی بقا موت کے بعد زندگی کی علامات، اس کے ذیل میں ہماری یہ گفتگو ہوگی اس درس میں۔ کہہ رہے ہیں کوئی بھی نہیں جانتا، یعنی صاحب کتاب استاد آیت اللہ العظمیٰ شیخ مکارم شیرازی حفظہ اللہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی نہیں جانتا کہ انسان نے کس زمانے سے روح کے وجود کے بارے میں فکر شروع کی، کوئی نہیں جانتا۔ صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ انسان نے شروع ہی سے اپنے اور اس جہان کے دوسرے موجودات کے درمیان فرق دیکھا ہے۔ کیا کہا جا سکتا ہے کہ انسان نے شروع ہی سے اپنے اور اس جہان کے دوسرے موجودات کے درمیان فرق دیکھا ہے۔ اس کے اور پتھر، لکڑی، پہاڑ اور صحرا کے درمیان فرق، اور اس کے اور دوسرے حیوانات کے درمیان فرق، ٹھیک؟ یعنی انسان، لکڑی، پہاڑ، صحرا، انسان نیند کی حالت کو دیکھ چکا ہے۔ ہاں، انسان نیند کی حالت کو روز دیکھتا ہے، اور اسی طرح موت کی حالت کو بھی وہ دیکھ رہا ہے کہ سونے یا مرنے کی حالت میں جسم و مادے میں بہت بڑی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ یہی سے وہ سمجھتا ہے کہ جسم کے علاوہ ایک اور گوہر بھی اس کے اختیار میں ہے کہ جو تبدیل نہیں ہوتا، جو تبدیل نہیں ہوتا۔ ایک اور گوہر بھی ہے جو اس کے اختیار میں ہے لیکن وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ نیز یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ حیوانات سے مختلف ہے، الگ ہے، جدا ہے، کیونکہ وہ اپنے ارادے میں آزاد اور با اختیار ہے۔ کون؟ انسان اپنے ارادے میں آزاد اور با اختیار ہے، جبکہ حیوانات اپنی حرکات میں فطری و غریزہ حیوانی کی وجہ سے مجبور ہے۔ انسان کیا ہے؟ آزاد ہے، لیکن حیوانات جو ہیں وہ اپنی فطرت سے مجبور ہیں، اپنے غریزے سے مجبور ہیں، ہاں، جو خواہشات ہیں، جو ضروریات ہیں ان کی، ان سے مجبور ہیں، لہذا وہ اسی ڈگر پہ چلتے ہیں۔ بالخصوص خواب کی حالت میں مختلف مناظر دیکھنا، جبکہ بدن کے تمام اعضاء ساکت ہوتے ہیں۔ آپ خواب دیکھتے ہیں، خواب میں آپ بہت کچھ دیکھتے ہیں، نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں، ٹھیک؟ کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، کیا کیا حاصل کر لیتے ہیں، کیا کیا کھاتے پیتے ہیں، کہاں دوڑ لگاتے ہیں، چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کچھ بھی آپ خواب میں دیکھ سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ حالانکہ جب آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ پہاڑ پہ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ چھت کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ
ایروپلین کا سفر کر رہے ہوتے ہیں، آپ جو ہے وہ ٹرین کا سفر کر رہے ہوتے ہیں، آپ کلاس پڑھ میرے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یا آپ کلاس لیتے ہوئے ہوتے ہیں، یا آپ دیگر کام کرتے ہوئے ہوتے ہیں، مگر آپ کا جسم ساکت ہے، پرسکون ہے، آرام میں ہے. ہاں آپ کا جسم آرام میں ہے، حالانکہ آپ دوڑ رہے ہیں، حالانکہ آپ بھاگ رہے ہیں، حالانکہ آپ بول رہے ہیں، حالانکہ آپ خرید رہے ہیں، حالانکہ آپ بیچ رہے ہیں، حالانکہ آپ ڈرائیوری کر رہے ہیں، حالانکہ آپ پڑھا رہے ہیں، حالانکہ آپ پہاڑ پہ چڑھے ہوئے ہیں، چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں، ایروپلین کا سفر کر رہے ہیں، جبکہ آپ کا جسم بستر پر آرام فرما رہا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جی ہاں. یہ آپ کی روزانہ آپ جو ہے زندگی میں روزمرہ کی زندگی میں آپ کے سامنے یہ سب باتیں آتی ہیں. بالخصوص خواب کی حالت میں مختلف مناظر دیکھیں، جبکہ بدن کے تمام اعضاء ساکت ہوتے ہیں، یعنی رکے ہوئے ٹھہرے ہوتے ہیں، سکون میں ہوتے ہیں، ساکن ہوتے ہیں. یہ اس بات پر شاہد ہے، گواہ ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک اور مخفی طاقت اس کے وجود پر مسلط ہے. یہ مخفی طاقت ہے کہ اس کے وجود پر مسلط ہے، کہ جسے روح کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ روح. اسے روح کہا جاتا ہے. جب سے جہان بشر کے مفکرین جب سے جہان بشر کے مفکرین نے علم فلسفہ کی بنیاد رکھی ہے، انہوں نے روح کو دوسرے فلسفی مسائل کے ساتھ ایک اہم مسئلہ بیان کیا. روح ایک اہم مسئلہ، یہاں تک کہ بقول بعض مفکرین اسلامی اب تک روح کی حقیقت اور اس کے متعلق دوسرے مسائل کے حوالے سے تقریباً 1000 اقوال و نظریات سامنے آ چکے ہیں. کتنے؟ 1000 اقوال و نظریات سامنے آ چکے ہیں. اگرچہ یہاں بحث بہت زیادہ ہے، لیکن اہم ترین چیز اس کا جاننا ہماری نظر میں ضروری ہے، اس سوال کا جواب ہے. کیا کہیں؟ اگرچہ یہاں بحث بہت زیادہ ہے، لیکن ہمیں زیادہ کو نہیں بھی سمجھنا ہے، لیکن ہم کم از کم اہم ترین چیز جس کا جاننا ہماری نظر میں ضروری ہے، اس سوال کا جواب ہے. کیا سوال ہے؟ آیا روح مادہ ہے یا غیر مادی؟ آیا روح مادی ہے یا غیر مادی؟ آیا روح مادے سے ہے، مادہ ہے وہ یا غیر مادہ ہے؟ روح کیا ہے؟ مادی ہے یا غیر مادی ہے؟ سوال. روح مادی ہے یا غیر مادی ہے؟ سوال. یہ سوال سمجھنا بہت ضروری ہے. جی. یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ روح ایک مستقل چیز ہے، یا دماغ اور اعصاب کے سلسلے کے مادی اور کیمیائی خواص میں سے. کیا سوال ہے؟ سوال کیا ہے؟ آیا روح مادی ہے غیر مادی؟ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ روح ایک مستقل چیز ہے، یا دماغ اور اعصاب کے مستقل یعنی اپنے آپ اپنا وجود رکھتی ہے، یا دماغ اور اعصاب کے سلسلے کے مادی اور کیمیائی خواص میں سے ایک کوئی چیز ہے، اس میں سے ہے. سوال ہے. مادی مکاتب کے فلاسفہ کا جو مادی مکاتب کے فلسفی لوگ ہیں، ان کا ایک گروہ اس بات پر مصر ہے، یعنی اس بات کا اصرار کرتا ہے، بار بار یہ بات اس بات پر وہ مصر ہے کہ روح اور اس کے متعلق اشیاء مادی مادی مکاتب فلسفے ہیں. جو مادی مکاتب کے فلاسفہ ہیں، جو یعنی مادہ پرست اس خیال کے جو فلاسفہ ہیں، فلسفی لوگ ہیں، ان کا گروہ یہ بات کہتا ہے، اس بات پہ وہ مصر ہے، اڑا ہوا ہے، ٹکا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے کہ روح اور اس کے متعلق اشیاء مادی ہیں اور دماغ کے خلیات سیلز کے خواص میں سے ہیں. یعنی روح جو ہے وہ کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ ایک مادی چیز ہے.
اور دماغ کے جو خلیات ہیں، سیلز ہیں، اس کے خواص میں سے۔ اور جب انسان مر جاتا ہے تو روح بھی اسی طرح ختم ہو جاتی ہے، یعنی انسان مرا تو روح ختم، کیونکہ یہ کون لوگ ہیں جو مادہ پرست ہیں، یعنی جو صرف مادے کو مانتے ہیں، ان کا آخرت پر، اللہ پر، کسی اور پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ انسان مرا، روح بھی گئی، روح بھی ختم ہو گئی، کیونکہ یہ کیا ہے، روح کیا ہے، دماغی سیلز ہے، دماغی خلایا ہے، خلایا ہے، ٹھیک۔ انسان مر گیا تو روح بھی مر گئی، ختم، خلیات ہیں دماغ کے، اور جب انسان مر جاتا ہے تو روح بھی اسی طرح ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح ایک گھڑی کو جب ہتھوڑی کی ایک ضرب سے توڑ دیا جائے تو فوراً اس کی وقت بتانے والی حرکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں کیا دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یا جان مکاری کر رہے ہیں، جان کیسے کر رہے ہیں، مجھے نظر رکھ رہے ہیں، یا واقعا ان کو جو ہے پتہ نہیں ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گھڑی آپ کے ہاتھ میں گھڑی بندھی ہوئی ہو، آپ اس گھڑی کو توڑ دیں تو جو ٹوٹنے سے پہلے ٹائم بتا رہی تھی، حرکت کر رہی تھی سوئیں، لیکن جیسے ہی گھڑی ٹوٹ جائے گی تو وہ ٹائم بنانا بھی بند کر دے گی، اس کی وقت بتانے والی حرکت بھی ختم ہو جائے گی۔ ان کے مد مقابل جو یہ فلاسفہ مادہ ہے، یعنی جو مادے خیال کے فلاسفہ ہیں، جو مادی ہیں، مادی مکاتب کے فلاسفہ ہیں، مادہ کو مانتے ہیں، ان کے جو مقابل فلاسفہ ہیں، صحیح، ان کے مد مقابل الہی فلاسفہ، اور حتیٰ کے بعد مادی مکاتب کے عامل فلاسفہ بھی روح کی حقیقت اور جاویدانی کے قائل ہیں۔ یعنی وہ کس بات، یعنی جو الہی فلاسفہ ہیں وہ بھی، اور جو مادی مکاتب کے عامل فلاسفہ ہیں ان میں سے بعض، ہاں، وہ کس بات کو جانتے ہیں، کس بات کے قائل ہیں کہ روح ایک حقیقت ہے اور جاویدانی چیز ہے، جاویدانی ہے، ہاں، رہنے والی چیز ہے، یہ نہیں کہ جو انسان مر گیا تو روح مر جائے گی، نہیں، بلکہ اس کو کافی دوام ہے اور وہ زندہ رہے گی، یعنی انسان کا جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی۔ اور ان کا عقیدہ ہے کہ جسم کی موت سے روح نہیں مرتی، بلکہ وہ اسی طرح زندگی کی راہوں پر گامزن، وہ اسی طرح زندگی کی راہوں پر گامزن رہتی ہے، جیسے جسم کے ساتھ رہتی ہے ایسے جسم کے باہر بھی رہتی ہے۔ یعنی یہ نظریہ کس کا ہے، جو الہی فلاسفہ ہیں، یعنی اللہ کو مانتے ہیں، دین کو مانتے ہیں، اور بعض وہ فلاسفہ بھی جو مادی مکاتب سے ہیں وہ بھی مانتے ہیں۔ روح کی جاویدانی اور اس کے استقلال کے اس بات کے لیے، استقلال یعنی اس کا اپنے خود، اس کا اپنے وجود ہونا، یعنی وہ جسم کی محتاج نہیں ہے، روح اپنی زندگی میں جسم کی محتاج نہیں ہے، جب جسم نہیں تھا آپ کا جب بھی روح تھی، جب جسم نہیں رہے گا جب بھی روح رہے گی، اس کا مطلب وہ مستقل ہے، یعنی جسم کے تابع نہیں ہے، جسم کے تابع نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جسم مر جائے تو روح مر جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا اپنا وجود ہے، خود اپنا وجود ہے۔ کہہ رہے روح کی جاویدانی اس کے استقلال کے اس بات کے لیے، یعنی اس کے خود اپنے وجود کے ثابت کرنے کے لیے بہت سی دقیق دلیلیں قائم کی گئی ہیں کہ ہم بطور اختصار ان میں سے بعض واضح دلیلوں کو سادہ اور رواں عبارتوں سے اپنے عزیز جوانوں کے لیے ذکر کرتے ہیں تاکہ وہ خوب آگاہ ہو سکیں، تاکہ وہ اچھی طریقے سے آگاہ ہو سکیں۔ بہرحال اس کو انشاءاللہ ہم ان دلیلوں کو جو واضح و روشن ہے اور سادہ اور رواں الفاظ میں یا عبارتوں میں بیان کی گئی ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے وہ ان دلیلوں کو آنے والے درس میں شروع کریں گے، کیونکہ وقت تمام ہو گیا اور یہ درس بہت زیادہ ابھی شرح اور ابھی یعنی جو ہے وہ پڑھنے کا اور پڑھانے کا بھی محتاج ہے، حاجت مند ہے، یعنی یہ چاہتا ہے، یعنی درس لمبا ہے تو یہاں ہمارے وقت میں تمام نہیں ہو سکتا، جبکہ وقت تمام ہو چکا، لہٰذا اس کو ہم انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ وعجل فرجہم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔
فی امان اللہ، خدا حافظ.